بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہارورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا آج سیکشن 5 ہم سٹارٹ کریں گے۔ سیکشن 5 ڈیل کرتا ہے کہ کمیشن کو جب کسی ہیلپ کی ضرورت ہے، اسسٹنس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا اتنا زیادہ سٹاف نہیں ہوتا کہ پورے پاکستان میں جو الیکشن کا عمل ہے، جب الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، سٹاف کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اپنے فنکشنز سر انجام دے سکے۔ تو اس کے لیے جو مدد درکار کمیشن کو ہوتی ہے اس کے معاملے میں ہے کہ اس کی کیا پاورز ہیں، اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پھر ہائی کورٹ سے کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، یا پھر اس کے علاوہ پروونشل گورنمنٹ سے کوئی ہیلپ چاہیے ہو، تو کس طریقے سے ان کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کی ہیلپ آؤٹ کرے۔ تو یہ لب الباب ہے اسسٹنس ٹو دی کمیشن، جو کہ سیکشن 5 ہے۔ تو ڈیٹیل سے ٹیکسٹ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ٹیکسٹ 1 سب سیکشن 1 اس کا ہے، دا کمشنر اور دا کمیشن may require any person or authority to perform such functions، کہ کسی بھی فرد کو کمیشن یا کمشنر جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کوئی خاص کام کرنے کے لیے، اور render such assistance for the purpose of this act as he or it may direct، کہ اس ایکٹ کے مطابق جو اس کے ذمہ داریاں دی گئیں ان ذمہ داریوں کو جو ہے ڈسچارج کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے جو کمیشن ہے وہ کسی پرسن کی ہیلپ لے سکتا ہے۔ سب سیکشن 2، اٹ شیل بی دی ڈیوٹی آف آل ایگزیکٹو اتھارٹیز، کن کی؟ ایگزیکٹو اتھارٹیز کی، ان دی فیڈریشن، اگر فیڈریشن کی بات کر رہی ہے اور صوبوں کی بات کی جا رہی ہے، ٹو رینڈر سچ اسسٹنس ٹو دی کمشنر اور کمیشن in the discharge of his or its functions as may be required by the commission or commissioner، کہ جتنے بھی ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں، بھلے وہ فیڈریشن میں ہیں یا پروونسز میں ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کمیشن کی یا کمشنر کی ہیلپ کریں تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکے۔ سب سیکشن 3 کیا کہتا ہے؟ دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ایچ پروونشل گورنمنٹ شیل میک available to the commission such staff as it may require for the performance of its functions under this act، کہ جہاں پہ ان کو سٹاف کی ضرورت پڑتی ہے تو جو وفاقی حکومت ہے اور صوبائی حکومت ہے وہ ان کو وہ سٹاف اویلیبل جو ریکوائرڈ چاہیے وہ دیں گے، provided that where the commission decides to utilize the services of the serving judicial officer, it may do so in consultation with the chief justice of the high court concern، کہ اگر جوڈیشل آفیسر کی خدمات چاہیے الیکشن کمیشن کو تو جو کنسرنڈ ہائی کورٹ ہوگی اس کے چیف جسٹس کے ساتھ کنسلٹ کر کے اس کی سروسز لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سب سیکشن 4 ہے، آفٹر دی الیکشن پروگرامز ہیز بین ایشوڈ اینڈ ٹل دا پبلیکیشن آف دی نیمز آف دی ریٹرنڈ کینڈیڈیٹس ان دی آفیشیل گزٹ، اینی گورنمنٹ اور اتھارٹی شیل ناٹ پوسٹ اور ٹرانسفر اینی آفیشیل اپوائنٹڈ اور ڈپیوٹیڈ ان کنیکشن ود دی الیکشن کمیشن۔ ٹھیک ہے جی، کہ جب الیکشنز کا پروگرام شروع ہوا تھا، کسی فرد کی خدمات لی تھی، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہو یا صوبائی حکومت کا ہو، تو جب تک الیکشنز کنکلوڈ نہیں ہو جاتے، جو نومینیٹڈ ممبرز تھے وہ ریٹرن نہیں ہو جاتے، یعنی کہ ان کا رزلٹ آفیشیلی اناؤنس نہیں ہو جاتا جو الیکشنز کا ہے، تب تک ان کی کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ وغیرہ ریلیونٹ ادارہ نہیں کرے گا وداؤٹ پرائر اپروول ان رائٹنگ آف دی کمیشن۔ ہاں، اگر بہت مجبوری پڑ جائے تو رائٹنگ میں الیکشن کمیشن سے اس کی جو اجازت مانگی جائے گی، انکلوڈنگ پوسٹنگ اور ٹرانسفر، دا ڈیسیژن ان ریسپیکٹ ویئر آف ہیز ناٹ بین implemented and the commission may itself issue necessary directions to any government or authority for the posting or transfer of any official۔ تو اس کے علاوہ اگر کسی کی پوسٹنگ یا ٹرانسفر ابھی تک نہیں ہوئی تو اس معاملے کو روکنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود بھی ان رائٹنگ انسٹرکشن ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ جتنے بھی سٹاف ان کے ساتھ اپوائنٹ کیا گیا تھا، اٹیچ کیا گیا تھا، ان میں سے فلاں جو فرد ہیں ابھی تک کسی ایک ٹاسک پہ کام کر رہے ہیں تو ان کے بھی پوسٹنگ یا ٹرانسفر نہ کی جائے تو وہ نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد سیکشن نمبر 6 ہے ڈیلیگیشن آف پاور۔ ڈیلیگیشن آف پاورز کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں اگر آپ فرض کیا آپ کے والد کے ساری ذمہ داریاں ہیں گھر کو مینیج کرنا، تو ساری کی ساری ذمہ داریاں وہ خود نہیں نبھاتے،
کچھ کام وہ اپنی جو ہے وہ بیگم کو دے دیتے ہیں، کچھ بڑے بیٹے کو، کچھ بڑی بیٹی کو. تو اس طریقے سے اپنی گھر کی اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ذمہ داریاں ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے کہ جی آپ نے یہ کام آپ نے دیکھنا ہے، یہ کام آپ نے دیکھنا ہے. تو اس طریقے سے گورنمنٹ کے اداروں میں بھی ہوتا ہے کہ ایک جو ہیڈ ہوتا ہے ایک ادارے کا، ساری کی ساری چیزیں وہ خود نہیں کر سکتا. اس کو جو اس کو فنکشنز پرفارم کرنے ہیں، ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے، جو اس کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کا سٹاف ہوتا ہے، افسرز ہوتے ہیں، ان کو کچھ ذمہ داریاں دے دیتا ہے تاکہ وہ پورا کرے. اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کو جو پاور دی گئی ہیں وہ بھی ڈیلیگیٹ کیسے کی جا سکتی ہیں. دا کمیشن میں اتھرائز دا کمشنر اور اینی آف اٹس ممبرز اور اینی آف دی آفیسرز آف دی کمیشن ٹو ایکسرسائز اینڈ پرفارم اینی آف دی پاورز اینڈ فنکشنز انڈر دس ایکٹ. کہ اس ایکٹ کے مطابق جو پاورز اور فنکشن دیے گئے ہیں، تو جو کمشنر ہے وہ اپنے سبارڈینیٹ آفیسرز یا جو ممبرز ہیں ان کو کچھ پاور دے سکتا ہے کہ وہ ان کی وہ ذمہ داریاں نبھائیں. سب سیکشن 2 کہتا ہے دا کمشنر شیل ایکسرسائز پاورز ریلیٹنگ ٹو دی اپوائنٹمنٹ آف آفیسرز اینڈ اسٹاف ٹو بی امپلائڈ ان کنیکشن ود دی فنکشنز آف دی کمیشن اینڈ ڈٹرمن دیئر ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف دی امپلائمنٹ ان اکارڈنس ود دی رولز. لیکن یہ بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ کرنی ہو کسی آفیسر کی یا اسٹاف کی جو کہ الیکشن کمیشن میں اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، تو وہ خود جو ہے جو کمشنر ہے وہ دیکھے گا اور ان کی ٹرمز آف سروس وغیرہ کو بھی خود دیکھے گا. سب سیکشن 3 ہے دا کمشنر شیل کانسٹیٹیوٹ بینچز کمپرائزنگ 3 اور مور ممبرز آف دی کمیشن ٹو ہیئر اینڈ ڈیسائڈ کمپلینٹس اپلیکیشن پیٹیشنز اور اپیلز فائلڈ بیفور اٹ انڈر دس ایکٹ. کہ اس ایکٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی اس ایکٹ کے مطابق قوانین ہیں، اگر اس قوانین کے متعلق کسی کو شکایت ہے، کوئی اپلیکیشن دیتا ہے یا پیٹیشن دائر کرتا ہے، تو اس کو جو ایڈریس کرنے کے لیے کمشنر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 3 ممبر یا اس سے زیادہ پہ مختلف بینچ بنا سکتا ہے، بینچز جو کہ اپنی وہ ورکنگ کرنے کے بعد ڈیسیژن کریں گے یا اپنی رائے دیں گے. ہاں اگر ان کی رائے ایک نہیں ہوتی اور ان کا ڈفرینس ہو جاتا ہے اور ممبر بھی 3 ہیں، تو پھر کیا ہوگا، یہ فل بینچ کی طرف معاملہ چلا جائے گا. سب سیکشن 4 ہے دا ڈیسیژن آف دی بینچ کانسٹیٹیوٹیڈ انڈر دی سب سیکشن 3 شیل بی ڈیمڈ ٹو بی دی ڈیسیژن آف کمیشن ایکسیپٹ ویئر. کہ جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ فائنل تصور کیا جائے گا. ہاں جہاں پہ ڈفرینس ان کیا جائے، ویئر ڈیو ڈفرینس آف دی اوپینین امنگسٹ ممبر آف دی بینچ دا میٹر از ریکوائرڈ ٹو بی پلیسڈ بیفور فل کمیشن. تو یہ اگر ڈفرینس آف اوپینین ہے تو فل کمیشن کی طرف یہ چلا جائے گا تاکہ ڈیسیژن پہ اس پہ کیا جا سکے. تو یہاں پہ آج کا ہمارا سیشن ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.